اگر کسی اسلامی بھائی کی اصلاح کرنی ہوتی ہے، چاہے وہ تنظیمی اصلاح ہو یا اور کوئی بات ہو، تو کیا اجتماعی طور پر مفید ہے یا انفرادی طور پر؟ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ اسلامی بھائی اجتماعی طور پر بھی اصلاح کرتے ہیں۔ براہ کرم مدنی پھول ارشاد فرمائیے کہ ایک اسلامی بھائی کی اصلاح کس طریقے سے کرنی چاہیے؟ موقع کی مناسبت سے یہ صورت بن سکے گی۔ اب مثلا اس اسلامی بھائی کی اگر اجتماعی طور پہ اصلاح کرتا ہے، نہ اس کو نام لیتا ہے، نہ اس کی طرف اس طرح دیکھتا ہے کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اس کو سمجھا رہا ہے، یعنی کوئی ایسا قرینہ نہ ہو کہ جس سے پتا چل جائے کہ یہ وہ سب کو سنا کر اس کو سمجھا رہا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں وہ کہاوت ہے کہ دھی کے چوئی نہ نوح کے سنائی نو، یعنی بیٹی کو بول کر بہو کو سنانا۔ تو اگر ایسا نہ ہو کہ پتہ نہیں چلتا، تب تو اجتماعی اصلاح میں بھی حرج نہیں ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ اس کی دل آزاری بھی ہو سکتی ہے، اس کو ضد بھی چڑھ سکتی ہے، چار آدمی اس کے کان بھی بھر سکتے ہیں کہ دیکھو تم کو کس طرح ذلیل کیا اس نے۔ ہم کیا نہیں سمجھتے تھے کہ یہ تم کو سمجھا رہا ہے، تم کو پھر سمجھا رہا ہے نہیں، یہ تم کو سنا رہا ہے۔ تو گناہوں کا، غیبتوں کا دروازہ بھی کھل سکتا ہے۔ تو موقع کی مناسبت سے اجتماعی، ورنہ انفرادی یہ اکثر زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ انفرادی کوشش جو ہے نا، کہ اکیلے میں سمجھائیں گے نا، تو وہ سمجھانا اگر آتا ہوگا، نرمی سے، پیار سے، محبت سے سمجھانا آتا ہوگا، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بہت ہوگا۔ کہ قرآن کریم میں وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، ترجمہ کنز ایمان، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اگر جارحانہ انداز ہوا، یعنی کہ وہ ڈانٹ ڈپٹ والا اور کرخت اور سخت انداز ہوا، تو پھر وہ سمجھنے کے بجائے ہو سکتا ہے کہ الجھ بیٹھے اور مزید اس کو ضد چڑھ جائے اور کچھ کا کچھ ہو جائے۔ تو سمجھانا بھی ایک فن ہے، سمجھانا کورس کر لو کہ کس طرح سمجھایا جاتا ہے، تو انشاءاللہ بڑے سے بڑا سرکش جو ہو نا، وہ آپ کے قابو میں آ جائے گا۔ اور اگر سمجھانا نہیں آتا نا، اور پھر وہ جارحانہ انداز میں، کاٹ کھانے والے انداز میں سمجھائیں گے نا، تو بڑے سے بڑا شریف جو ہے نا، ہو سکتا ہے وہ شرارت پر اتر آئے اور آپ سے الجھ بیٹھے۔ تو اللہ کرے کہ ہم کو سمجھانا آ جائے۔ اکثر ہمارا جو نقصان ہوتا ہے نا، گھر میں کیا، باہر کیا، دوستوں میں کیا، عیسائی بھائیوں میں کیا، مدنی کاموں میں کیا، مسجد کے اماموں اور کمیٹیوں کے تعلق سے کیا، جو خراب ہوتا ہے نا معاملہ، یہ عام طور پر اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ سمجھانے کی حکمت عملیاں ہم کو نہیں آتی، اس کی وجہ سے کیس خراب ہو جاتے ہیں۔ اچھا بھلا بنا کام بعض اوقات وہ سمجھانے کی وجہ سے بگڑ جاتا ہے۔ تو وہ سمجھانا نہیں ہوتا نا، وہ بتکانا ہوتا ہے۔ ہمارا انداز جو ہے نا بتکانے والا ہوتا ہے۔ سمجھانے والا ہوگا تو اگلا سمجھ جائے گا، بتکانے والا ہوگا تو ٹھیک ہے، اس کا نتیجہ بھگتنے کے لیے پھر تیاری بھی ساتھ میں ہونی چاہیے۔ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں اور جب وہ آپ کی بات سن رہا ہے، تو جب وہ آپ کی شخصیت سے متاثر ہو رہا ہوگا، تو آپ کے بیان کردہ مدنی پھول اس کے دل کے اندر داخل ہو رہے ہوں گے، اور اگر آپ کے سمجھانے کے دوران وہ اگر آپ کی شخصیت سے بدزن ہو رہا ہوگا، تو آپ کے بیان کردہ باتیں اس کے دل میں شاید اتر نہ سکیں۔ تو یہ تو مستقل ہے کہ وہ بندے کو جب سنجیدگی حاصل ہوگی اور اس کے وجود سے نیکی کا نور ٹپکے گا، حسن اخلاق کا پیکر ہوگا، تو اس کی مطلب خالی اشارہ ہی اس کو سمجھا دے گا، بلکہ اس کی موجودگی بعض کا سمجھا دے گی۔ لیکن اب ایسے حسن اخلاق کے پیکر تو مزاروں میں چلے گئے، اب تو بازاروں میں تو ہم جیسے کاٹ کھانے والے رہ گئے۔ یہ بڑی سونی سونی گلاں کرتے ہیں، اور جب گھومتی ہے تو پھر تو کون اور میں کون، کتنے بیسو سو ہوتے پتہ چل جاتا ہے اگلے کو، ہے نا، دانت توڑ دوں گا نا، منہ توڑ دوں گا نا، یہ انداز ہوتا ہے۔
بارہا ایسا مطلب یعنی کہ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں سمجھانے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے کیس بنایا جو نا بگڑ کر خراب بات کی نظر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھانے کا سلیقہ نصیب کرے۔ آمین۔ یہ بڑے بڑے لوگوں میں یہ خرابیاں دیکھی ہیں، بڑے بڑوں میں، شخصیات میں بھی، خواہ وہ مذہبی شخصیات کہلاتی ہوں، یہ خرابیاں بہت دیکھی ہیں کہ بدقسمتی سے سمجھانا نہیں آتا۔ یعنی کہ بہت ساری منزلیں علمی تو ہم طے کرا دیتے ہیں مدرسوں میں پڑھا کے، لیکن سمجھانا، موعظہ حسنہ جس کا قرآن کریم میں بھی حکم ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ لیکن یہ نہیں آتا، باقی ہم کو بہت کچھ آتا ہے، یہ نہیں آتا۔ یہ تو 100 سال اس کو تو سیکھنے کے لیے درکار ہے۔ اب تو ایسا لگتا ہے اتنا مشکل امر اس وجہ ہے نا کہ اب اس وقت تو میں بڑے پیار سے اور بڑے نارمل انداز میں یہ باتیں کر رہا ہوں، ہے نا، مدنی پھول دے رہا ہوں، لیکن جب میرے مزاج کے خلاف کوئی بات آپ نے کر دی، میں زہریلا کانٹا بن کر آپ کی طرف بڑھتا ہوں، یہ مصیبت ہے۔ تو ایسا حسن اخلاق کا پیکر کہاں سے لائے؟ کیونکہ بندے کی آزمائش تو اس وقت ہوتی ہے جب اس کو غصہ دلایا جائے۔ باقی تو ہم یوں ویسے تو ہر آدمی ہر وقت تو غصے میں نہیں بھرا ہوتا، بڑی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں۔ بڑے بڑے بدماش اور دہشت گرد بھی ہو سکتا ہے کسی نے دیکھے ہوں، بڑی ہنس ہنس کر اور بڑی نرمی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کیسے خونخوار ہوتے ہیں جب ان کا موقع آتا ہے۔ مگر ہم لوگ جو ہے نا بس ایسے ہی ہیں کہ جب ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو اس وقت ہم برداشت کر جائیں نا تو ہم اچھے، ورنہ ہم کائے کے اچھے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔